خطیب الاسر وکیل آل محمد، خطیب ولایت، فخر ملت جعفریہ، سرکار علامہ مرتضی مہدی صاحب آپ لندن خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوری بعد حرف آخر کے طور پر شبیہ تابوت جناب مسلم بن عقیل برآمد کروانے کے لیے بحر المصائب جناب ذاکر غلام شبیر جوہر تشریف لائیں گے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب الاسر خطیب ولایت جناب علامہ مرتضی مہدی آپ لندن تشریف لائیں اور منبر کی بارگاہ میں سجدہ ذکر تلاوت فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات۔ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہا تذکرۃ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأید سفرۃ کرام بررہ، قتل الانسان ما اکفرہ۔ صلوات بآواز بلند پڑھے۔ دعا گو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعزاز مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ قائم مراتب ان کے خانوادے نے، سادات مومنین نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد، وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مالک بانیان کی اور جو حاجات لے کے آپ ذکر مظلوم کربلا میں تشریف لے آئے ہیں، مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ عبس کی 6 آیات تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ اپنے قرآن کی فضیلت بتا رہا ہے۔ قرآن اللہ کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ فضیلت بیان کر کے بتانا چاہتا ہے یہ قرآن ہے کیا۔ یہ نئی باتیں کرنے لگا ہوں، یہ قرآن ہے کیا۔ بھئی بعد شہادت مصطفیٰ تحریک چلائی تھی نا لوگوں نے کہ قرآن پڑھو سمجھو نہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھو سمجھو نہیں، ہم شیعہ کہتے ہیں قرآن سمجھو۔ کیوں؟ قرآن سمجھنے سے علی سمجھ آتا ہے۔ آئے ہائے، آپ کی زندگی میں تھا قرآن، آپ سلامت میں حیدری۔ قرآن سمجھنے سے علی سمجھ آتا ہے۔ آئے ہائے، یہ اس لیے مولوی کہتا ہے کہ قرآن پڑھو، ہم کہتے ہیں قرآن سمجھو۔ اس لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی انا تنزیل القرآن وانت تعویل القرآن۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں قرآن کا نزول ہوں، علی قرآن کی تفسیر ہے۔ ہائے ہائے، تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب قرآن اپنی فضیلت، شاہ جی قرآن اپنی فضیلت خود سورہ عبس میں بتا رہا ہے کہ میں ہوں کیا، قرآن کیا ہے، بس تگڑے ہو جاؤ۔ کلا انہا تذکرۃ، کلا یقین کے لیے آتا ہے، ہرگز کے لیے آتا ہے،
اور یقین بندے کا نہیں اللہ کا ہے کسی کام کے ہونے کا یقین بندوں کو ہو وہ گمان ہے، اللہ کے ہاں یقین ہے۔ اللہ کہتا ہے کلا انہا تذکرۃ، ترجمے پہ غور کرنا، اللہ کہتا ہے یقیناً قرآن تو کسی کا تذکرہ ہے۔ ہائے ہائے، قرآن کسی کا تذکرہ ہے۔ کوئی ہے جن کا یہ قرآن تذکرہ ہے؟ وارث قرآن سے پوچھا گیا قرآن کس کا تذکرہ ہے؟ مصطفیٰ نے بولنے کا ارادہ کیا، جناب جبرائیل سورہ انبیاء کی آیت لے کے آگے، اے یا ذکرن ممایا، قرآن اس کا ذکر ہے جو محمد کے ساتھ رہتا ہے۔ ہائے ہائے، قرآن اس کا تذکرہ ہے جو محمد کے ساتھ رہتا ہے۔ اب تریڈے والے مل کے بتا محمد کے ساتھ کون رہا اور چھوڑ کے بھاگتا کون رہا؟ اب سلامت رہے۔ قرآن کسی کا کوئی با کمال ہے کہ قرآن ان کا تذکرہ ہے، اور کن کا تذکرہ ہے؟ جو محمد کے ساتھ۔ یار کتنے ساتھ تھے شاہ جی، کتنے ساتھ تھے؟ سرکار مصطفیٰ کو کہنا پڑ گیا خالی محمد کے ساتھ نہیں، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی دیکھو، میں طالب علم اور سیدنا دے ویڑے چاہ کے بندہ عالم شالم نہیں ہوگا، طالب علم آ جائے۔ قرآن حدیث ٹھیک پڑھی ہے نا؟ میں قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ میں شروع کرنے لگا، شاہ جی آپ کے گھر قرآن ہے؟ آپ کے گھر قرآن ہے؟ منگو صاحب قرآن ہے؟ قرآن ہے؟ یا تو پھر آج کے بعد مصطفیٰ کی حدیث کے منکر ہو کے لامتی ہو جاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا جہاں قرآن ہے وہاں علی بھی ہے۔ ہائے ہائے، جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ تو محمد علی میں جملہ تیرے لیے کہنے لگا، تو پھر آج کے بعد جسے علی سے دشمنی ہے نا، وہ نماز میں الحمد نہ پڑھے، کیونکہ وہ بھی قرآن ہے۔ جہاں قرآن ہے وہاں علی ہے۔ اگر قرآن پڑھو گے علی ساتھ ہے۔ آپ کی زندگی ہو، اور جو علی کے بغیر قرآن پڑھتا ہے، میں اس کی مثال دینے لگا ہوں۔ ذاکر صاحب غور کرنا، بسم اللہ، سلامت رہو۔ یاد ہے ایک بندے نے، اس کا تعلق شام سے تھا، اسے کسی نے کہا کہ جی بے کا نقطہ علی ہے۔ ہائے، اس نے کہا جی ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ ایسی ہے نا، انہیں کیا کہ ایسی بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ جب بسم اللہ نہیں پڑھنی، صحابی رسول قریب آگے کہتا ہے آج تو نے نماز میں چوری کی ہے؟ نہیں، بندے گل سمجھ نہیں آئی۔ اب میں دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا۔ کہا تو نے نماز میں چوری کی؟ کہا کون سی چوری کی؟ کہا تو نے بسم اللہ نہیں پڑھا؟ کہتا بسم اللہ کے نقطے میں علی ہے۔ تو پتا چلا جو علی کو چھوڑے گا وہ اس جیسا ہوگا۔ وہ بھی، اور یہی میرے والد صاحب نے، حافظ حضرت صاحب نے جملہ کہا، کہتے پورے پاکستان پوری دنیا میں جا جا کے کہنا، اور شیعان حیدر کرار یاد رکھو، علی کی ولایت کے بغیر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ شکل نماز ہے، حقیقت نماز نہیں ہے۔ ہائے ہائے، کیونکہ علی فرماتے ہیں حقیقت صلاۃ ہی با علی ہوں۔ قرآن کسی کا تذکرہ ہے۔ قرآن کس کا تذکرہ جی؟ یاد آیا؟ جو محمد مصطفیٰ کے، تو پھر ساتھ کون کون رہا؟ جو محمد کے ساتھ رہا، قرآن اس کا تذکرہ ہے۔ یار میں قرآن کی ایک آیت سنا تو شاہ جی میں نے سنانے تو قرآن کی آیتیں نا، قرآن شیعہ سنی تو نہیں پیرو کہ میں شیعہ علی پڑھا تو سنی علی پڑھن، قرآن سانجا دینا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ میرے حبیب جب تو قرآن پڑھنے لگے نا، شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا۔ لو جی، ہمارا عقیدہ ہے
سرکار محمد مصطفیٰ تو بہت دور کی بات ہے، رسول کے صحابیوں کے قریب بھی شیطان نہیں آ سکتا۔ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب تو قرآن پڑھے تو پھر قرآن لینا کس سے چاہیے، مولویوں سے یا مولا سے؟ مولا سے۔ یا قرآن کہتا ہے جب تو قرآن پڑھے محمد تو پھر شیطان مردود سے بڑی پناہ میں آ جایا کر۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا، کہا یہ کس کی بات ہو رہی ہے کہ جب تو قرآن پڑھے؟ میرے چھٹے امام کہتے ہیں اِذَا ذَكَرْتَ عَلِيًّا فِي فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کہا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے محمد جب تو علی کی فضیلت پڑھے شیطان سے پناہ مانگا کر۔ ہائے ہائے، کیونکہ علی موضوع ہی اتنا سخت ہے، محمد بھی پڑھے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اوئے ہوئے یار فضیلت علی کی پڑھی نا تو کوئی کھلوتا سی کہ نہیں یار۔ دیکھو اس سے پتھر آیا سی، وہ میں نا یاد نہیں رہندا، وہ ٹیکے بڑے لوائے نے، وہ نہیں کرونا ویکسینہ، وہ لوائیاں تو میں نہ بھول جانا۔ اور سرکار دو عالم نے قرآن کی تلاوت شروع کی، ابو جہل پاس سے گزرا۔ اللہ کی تھی تو تمہیں بھی ٹینشن ہے ایسے ہی نا، جب اللہ کی ہے تو تمہیں کرتے ہوئے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ جی بسم اللہ، آؤ ذرا مل کے بابا سے بلند صلوات۔ جی بسم اللہ۔ ابو جاہل گزرا، ترجمے دے تو غور کرنا، بندے اٹھ کے بھی بولن گے انشاءاللہ جو گل سمجھ آ گئی۔ قرآن سرکار نے شروع کیا، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا قرآن۔ تو کہتا میں نہیں مانتا، ہاں بالکل کہتا میں نہیں مانتا۔ میں نے اچھا نہیں مانتا نہ مان، لیکن ہے یہ قرآن۔ کہا کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، روایت نہیں آیت ہے۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ کہا یہ قرآن اس کی طرف سے آیا ہے، حق ہے۔ وہ کہتا میں نہیں مانتا، چاہے اللہ سے کہے آسمان سے پتھر برسا، روایت نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت ہے۔ کہ اللہ سے کہے آسمان سے پتھر برسا، اب اتنا بعذاب علیم، یا مجھے دردناک عذاب دے، میں نہیں مانتا۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے اپنی جھولی پھیلائی، پالنے والے عذاب بھیج، بات آ گئی ہے تیرے قرآن پہ، تیرے کلام پہ، آواز قدرت آئی، حبیب رہنے دے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ میں ان پہ عذاب کیسے کروں، ان کے درمیان محمد تو جو کھڑا ہے۔ جیڑا ہون بھی منکر ولایت علی ان پیغام دین لگا جے، کہا میں ان پہ عذاب کیوں بھیجوں کہ درمیان میں میرا حبیب محمد تو کھڑا ہے۔ ایسے ہی نا، یعنی قرآن نے مہر لگا دی کہ محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں اگر کوئی عذاب مانگے بھی تو عذاب نہیں آئے گا۔ ہن تگڑے رہنا، پالنے والے تو نے قانون بنایا کہ محمد کی موجودگی میں کوئی عذاب مانگے نہیں آئے گا۔ ہوا علی کی ولایت کا اعلان، من کنت مولا ہو۔ یاد آ گئی؟ ایک اٹھیا جس کا نام ہے لینا ہی نہیں، اس نے کہا جی وہ جانتا تھا نا، قاری سی نا، حافظ بھی سی، قاری بھی سی، پتا تھا کہ قرآن کہہ چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا۔ کہا عذاب تو آنا نہیں، میں علی کی ولایت کا انکار کر دیتا ہوں، مفت میں نمبردار بن جاؤں گا، علاقے کا چودھری بن جاؤں گا کہ میں نے دعا مانگی تھی عذاب کی، عذاب آیا نہیں۔ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر علی کی ولایت حق بھی ہے میں نہیں مانتا، اللہ سے کہے چاہے آسمان سے پتھر برسا، ادھر کہا نا علی کی ولایت حق نہیں، محمد کی موجودگی میں پتھر آیا ہے۔ ہائے ہائے، اس کے سر پہ لگا، نیچے سے سواری سمیت، تگڑے ہو جاؤ۔
سر پہ لگا سواری سمیت غرق. باقی گلا بعد چو کریں گے. پالنے والے بے زبان جانور ہے, گھوڑا ہے, کسی نے اونٹ لکھا, جو بھی تھا جانور ہے. وہ منکر ولایت علی تو وہ ہے وہ جڑا کہنا نا کہ منکر ولایت علی نال ہمدردی رکھنی ہے, یا آج تو بعد میں نہیں سنے گا یا پھر ہمدردی رکھنا چھوڑ دے گا. تو پالنے والے اسے تو انکار ولایت علی کی وجہ سے تو نے پتھر سے مار دیا. اس جانور کا کیا قصور تھا کہ مرتضی جاہل نہ بن, میں نے قانون بنا دیا جو کوئی منکر ولایت علی کا بوجھ اٹھائے گا اسے بھی غرق کر دوں گا. اب سوچ سمجھ کے منکر ولایت علی سے ہمدردی کرنا کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے تم پہ بھی عذاب آ جائے. مل کے علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. اچھا ویسے مراتب صاحب تاڑے کو یا علی ہونا کیوں آکھ دیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی یہاں گرد و نواح کی مجالس میں بتا دیا ہے, میں پھر دس دینا. ایک بندہ آیا میرے چھٹے مولا کے پاس آگے کہتا مولا اگر میں یا علی کہوں اجر کیا ہے, اگر میں یا علی کہوں اجر کیا ہے؟ میرے چھٹے امام بیٹھے تھے, اٹھ کے کہتے بندہ خدا جو بندہ زندگی میں ایک مرتبہ صدق دل سے یا علی کہہ دے اسے 16,000 ان قرآنوں کا ثواب ملتا ہے جو جعفر صادق نے خود پڑھے ہوں. تو اب سوچ سمجھ کے ایسا یا علی کہنا بیٹا اس کا ہے جو ایک رکاب سے قدم اٹھا کے دوسری میں رکھے قرآن ختم ہو جاتا. اچھا اب قرآن نے تو فیصلہ کر دیا تھا, مل کے قرآن کا تو فیصلہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں اگر کوئی عذاب خود سے بھی مانگے تو نہیں آیا, تقدیر تے آیا. کیوں آیا اس وجہ میں دس دینا, پھر اگر تہاڈی اپنی مرضی ہے. زیادہ تو زیادہ ہی آکھو گے نا مراتب نو تے شاواں نو تے پنگو صاحب نو نہ بلاؤ, میں کہتا پڑھا ای میل کی تھی تانوں نہیں بلاؤ. جے تسی نہیں پڑھاؤ گے ساری دنیا پڑھانے والی بیٹھی ہے. بات وہ ہے جو حق کی کر کے جانی ہے. پالنے والے قرآن کا تو قانون تھا, میں نے روایت نہیں سنائی تھی, قرآن کی آیت سنائی ہے, ریکارڈنگ دیکھ لینا, چیک کر لینا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا. تو یہاں کیوں آیا اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مراتب صاحب نے مجلس کا اشتہار نکالا, اس میں انہوں نے میری تصویر لگائی, تگڑے ہو جاؤ. انہوں نے میری ریکارڈنگ کروائی آڈیو, مجلس تو بعد کدی انہوں نے سنائی, کدی نورکا صاحب نو, کدی پنگو صاحب نو, اے سونا مولوی کی کہہ گئی. ہن کسی نو چنگی نہیں لگی, اکثران نو نہیں لگدی, چنگی نہیں لگی. انہوں نے موبائل دے چنا آڈیو چلائی, انہوں نے کہا پمپ پہ میں نہیں ماندا. ایک بندہ وہ ہے جس نے میری آڈیو کی توہین کی. آڈیو میرا کلام ہے, آڈیو میرا کلام ہے. اب آپ کو میں بندے چیک کرانے لگا ہوں اللہ نے عذاب بھیجا کیوں. آڈیو میرا کلام ہے. ایک پاسے انہوں نے فوٹو لائی ہوئی سی, لوگ اشتہار چلا چھڑ دینا نا فوٹواں, فوٹو لگی سی, کسی نو چنگی نہیں لگی, انہیں چاہی کوئی شاید ماری میری فوٹو تے. اب دو بندے ہیں, ایک وہ ہے جس نے میرے کلام کی توہین کی, ایک وہ ہے جس نے میری تصویر کی توہین کی. فیصلہ آپ کر دیں مجھے برا کون لگے گا, کلام والا یا تصویر والا؟ کیوں؟ چہرہ بھی میرا ہے. بندے نے گل سمجھ نہیں آئی. چہرہ بھی میرا ہے, آنکھیں بھی میری ہے,
وہ میں خود وہاں تھا. یعنی جو میری تصویر کی توہین کرے گا وہ مجھے زیادہ غصہ دلائے گا, وہ مجھے برا لگے گا. میں نے کہا پالنے والے تیرے قرآن تیرے کلام پہ انگلی اٹھی, تو نے کہا محمد تیری وجہ سے عذاب نہیں بھیجنا, آج عذاب کیوں بھیجا؟ کہ مرتضی جاہل نہ بن, قرآن میرا کلام ہے, علی میری تصویر ہے. ہائے ہائے علی میری تصویر, علی کی آنکھیں اپنی نہیں, وجہ اللہ ہے چہرہ اپنا نہیں. مل کے حیدری. اب سلامت رہے. آنکھیں عین اللہ ہے, چہرہ وجہ اللہ ہے, کان اذن اللہ ہے. آئے ہے تو پھر اس لیے اللہ نے کہا خبردار. دیکھیں آپ سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں, محبت کے دعوے محمد مصطفیٰ سے کیے ہیں, وجہ اللہ علی کو بنایا ہے. لطف نہیں لے آ تسی یار, ایک گل پیاری سجے, خدا دی قسم چنگی گل ہوندی ہے. بے شک بندہ چھوٹا ہوئے گل چنگی کر لیندہ ہے. ہائے ہائے الفت کے دعوے مصطفیٰ سے, وجہ اللہ علی. محبت کے دعوے محمد مصطفیٰ سے, عین اللہ علی. کپالنے والے عشق کرتا ہے محمد سے, اپنی کبریائی کا بدن علی کو کیوں دیا؟ کا ریزن ہے, وجہ ہے, باقی تریڈے والی والوں کو بھی بتا. کہا جہاں عشق ہو جائے نا اس کی حفاظت واجب ہو جاتی ہے. عاشق پہ واجب ہوتا ہے, ہائے ہائے جہاں عشق ہے نا اس کی حفاظت کرے. تو جڑا ہون بھی محمد علی نہیں بول رہا ہوں میرے لو یا علی مدد ہے. اللہ بے جسم ہو کے محمد مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھا. جب دیکھا نا عشق محمد سے, میں تو جسم رکھتا نہیں, اے محمد کل کو میرے دشمن تجھے پتھر مارنے آئیں گے, اس لیے میں نے علی کو اپنی کبریائی کا بدن دے کے مکے میں تیری حفاظت کے لیے اتارا. اگر میرا دشمن تجھ سے لڑنے آئے نا, علی کو لڑتا دیکھ کے تسلی کر لینا. کیا ہوا؟ وہ نہیں آیا, اس کا بدن تو آ گیا. ہائے ہائے نہیں حالے بھی بندے تھوڑے بولے جے. ہائے ہائے بڑی زندگی میں میرا تھا. ہون تگڑے ہو گئے ہو. کلا انہا تذکرۃ, قرآن کسی کا آج دا موضوع کیجئے. سرکار مسلم یہ تانوں میں دسنا موضوع پڑھیا کی میں جانا. قرآن کسی کا تذکرہ. کس کا تذکرہ؟ جو محمد کے ساتھ رہتا ہے. اگلی آیت سنو, فمن شاء ذکرہ, جس کے دھمکی دے, جس کا دل چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے جس کا دل چاہتا ہے اس کا ذکر کرے. قرآن جس کا تذکرہ ہے. یہ قرآن ہے کا فی صوف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ, یہ بلند و بالا طیب و طاہر صحیفوں میں ہے. قرآن کسی صحیفے میں ہے جو بلند بھی ہے, بالا بھی ہے, طیب بھی ہے. روایت نہیں پڑھ رہا, سورہ ابس جے جلدی ہوئے تے قرآن ممبر تے رکھ دیا کرو. تلانا صاحب نے طرح میں بھی کھول کھول بکھاندہ رہا ہوں, میں نے زبانی یاد ہے, میں ساتھ سے رکھتا نہیں. بیدن سفرتن کرامن برارا, اللہ کہتا سنو قرآن مجھ اللہ کے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے. ہوئے 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 یار, کوئی اللہ کے عزت دار سفیر ہے جن کے ہاتھوں میں وہ قرآن ہے. تو جو بندہ ریت امام زمان علیہ السلام ہے وہ ضرور بولے گا. آؤ ظہور قائم کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ سرکار کعبے کو اپنی اصلی جگہ پہ نصب کریں گے اور حقیقی قرآن ساتھ لائیں گے. غور ہے کہ نہیں ہے؟
میں کہا کہ میری پڑھنا لے چلے تو میں شروع کی تھی میں کہنا جان لگا میں بیویاں صاحب جا کے 7 بجے پڑھنا بہت ٹائم ہے میرے کو ہلے تو 4:15 ہوئے نے خیر ویکھی جاندی میرے ساتھ کنا کے سوندے ہو بے آئے دن سفارتن کراؤں من بررا قرآن اللہ کے عزت دار سفیروں کے کوئی ہیں جو اللہ کے سفیر ہیں اچھا سفیر کی نو آکھ دے ہو آج مجلس ہے سفیر حسین دے نا دی ایسے ہی نا سفیر کسے کہتے نائب یہ آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا نائب نمائندہ پرتو سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا والو سفیر سوچ سمجھ کے بنایا کرو کہا یا رسول اللہ وجہ مصطفیٰ فرماتے ہیں سفیروں کا ترجمان عقل کا تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے ہائے ہائے سفیر کس کا ترجمان جیڑا بندہ اتھو باہر دے ملک تر جائے انہوں کہتے تو فلانے ملک جو پاکستان دا سفیر ہے تو پنگا کوئی نہیں کرنا تو کام خراب کیتا سارا ملک بدنام ہوئے گا ایسی نا پکی گل سفیر ہوتا ہے عقل کا ترجمان قرآن اللہ کے عزت دار سفیروں کے ہاتھوں میں ہے اللہ عقل نہیں رکھتا اللہ خالق عقل ہے اتنی بڑی بات پہ بھی بندے نہیں بولے اللہ خالق عقل ہے اور جب اللہ خالق عقل ہے اس کے ترجمان 14 ہے تو 14 کس چیز کے ترجمان ہے میرے امام کہتے ہیں ہم 14 اللہ کی مشیت کے ترجمان ہیں ہوئے اب میں آئے سناتا ہوں آپ کو سن بھائی کس کے ترجمان مشیت کے اللہ کی مشیت کیا ہے سرکار فرماتے ہیں اذا شاء شینا اذا شینا شاء جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں نہیں پھر سنو جب وہ چاہتا ہے ہم چاہتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے سورہ دہر میں کہتا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے تو پھر مشیت اللہ کون ہے 14 ارادت اللہ کون ہے ایسی نا اللہ کی مشیت ہوگی تو اولاد ملے گی اللہ کی مشیت ہوگی تو رزق ملے گا مشیت اللہ یہ ہے میں کہتا چلے اچھا 14 اس کی مشیت کے ترجمان اور جو سفیر ہوتا ہے وہ کس کا ترجمان ہوتا ہے یہ میری آپ نے آدھا گھنٹہ جتنی بھی دیر میں نے پڑھ لیا یہ ساری مجلس ایک پاسے جے ایک کلا ایک جملہ اج دی مجلس دا نچوڑ جے سفیروں کا ترجمانوں عقل کا تمہارا سفیر تمہاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے سارا ترڈے علی سادات مومنین چودھری صاحبان سارے مل کے دسو حسین کی عقل کی ترجمانی کرنا کسی نبی کے بس میں نہیں جیڑا تے جناب مسلم سننا آیا میرے نال بولے کسی نبی کے پاس میں نہیں کہ حسین کی عقل کی ترجمانی کرے کیوں میرے پاس دلیل بہت بڑی ہے سارے نبی ورثہ ہے حسین وارث ہے السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارثہ نوح نجی اللہ نبی ورثہ ہے حسین وارث ہے اور ورثہ کبھی وارثوں کا ترجمان نہیں ہوتا نہیں اگلا جملہ بڑا قیمتی دے جب کوئی نبی یار اگر میں سارے گنا نا السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ نیاز تو وکھرے نے نا پھر ٹھیک ہے میں کہ میں پہلے ہی پوچھ لینا بھائی میں اتھی دینی تھی ساری اور تمہاری باری دینی تھی اب سلامت رہے
حد ہو گئی السلام علیکہ یا وارث محمد المصطفیٰ، مصطفیٰ کے بھی وارث، السلام علیکہ یا وارث علی المرتضیٰ۔ حسین کی عقل کی ترجمانی نبی نہیں کر سکتا۔ جو جناب مسلم باب الحوائج کو خراج دینے آیا وہ سر اٹھائے، نبی حسین کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ جانے مسلم کیا ہوگا جو حسین کی عقل کا ترجمہ۔ ہوئے ہوئے کوفے میں آ کے حسین کی عقل کی ترجمانی۔ تیری زندگی ہوئے، آپ سلامت رہے۔ نہیں جملہ اس سے بڑا کہنے لگا بزرگوں، اچھا لگے سبحان اللہ دی تسبیح کر دینی چاہیے دی۔ جناب مسلم نے عقل کی ترجمانی کی، کس کی؟ حسین کی عقل کی ترجمانی کرنا نبیوں کے بس میں ہے؟ تو پھر مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین مرتضی اسد بخاری تیڈے والی سے مخاطب ہو کے جملہ کہنے لگا ہے، سامنے کھڑے ہو حق بنتا سبحان اللہ کر دینا۔ اور کوئی نبی حسین کی عقل کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ وارث قرآن سے پوچھا گیا کہ حسین کی عقل کی ترجمانی کرنے کی کم از کم شرط کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں اس کا باب الحوائج ہونا ضروری۔ اب پتا چلا مسلم باب الحوائج پہلے تھے، تبھی تو حسین کے ترجمان۔ آپ سلامت رہے۔ ہوئے 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 آپ سلامت رہے۔ ایسی فضائل ہی ایسا ہونا چاہیے کہ فضائل میں بھی آنسو آتے رہے۔ ہائے ہائے جناب مسلم آئے، آگے خطبہ دیا کہ نہیں دیا؟ کتنے کوفیوں نے بیعت کی تھی؟ 16,000 بیعت کی تھی۔ کرنے کیا آئے تھے؟ بیعت لینے۔ جس کا ظرف چھوٹا ہوگا وہ مجھے بے شک سبحان اللہ بھی نہ کرے، داد بھی نہ دے، چپ کر کے بیٹھا رہے۔ جناب مسلم آ کے کہتے کوفیو آج میں تم سے اللہ کی بیعت لینے آیا ہوں۔ امام نمائندہ توحید ہوتا ہے، نمائندہ توحید ہوتا ہے۔ لو جی پھر آپ اور میں تعارف کرائے تو اور بات ہے، جو خون ہو وہ تعارف کرائے تو اور بات ہے۔ ہائے ہائے جناب مسلم آئے، ایک دفعہ دیکھا انصاروں کو، کوفیو میں تم سے اللہ کی بیعت لینے آیا ہوں۔ کس کی بیعت لینے آئے ہو؟ کس کے نمائندے ہو؟ ہائے ہائے اتنا پیارا جملہ، پہلا جملہ کہا الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی ساحل البریہ۔ مسلم کہتے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے محمد و علی کو بنایا اس لیے کہ اپنے ہونے کی دلیل دے سکے۔ لطفے نہیں لیا تسی ہوئے 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 اپنے ہونے کی اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ محمد علی کو خلق کیا، یہ دلیل ہے۔ وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَاحِلِ الْبَرِيَّةِ جس مقام پہ اسے خود ہونا چاہیے تھا وہاں انہیں کھڑا کر دیا۔ یار یہ تو میں سادہ سی بات کر رہا ہوں، اللہ جسم رکھتا نہیں تو جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، ان کو سامنے کر کے کہا دیکھو 14 کو مانو مجھے، دیکھے 14 جائیں گے، مانا بھی خدا جائے گا، پہچانا بھی۔ چلو میں فضائل کے انداز میں جملہ کہنے لگا ہوں، فضائل کے انداز میں، کیونکہ میں جہاں بھی یہ پڑھا تو لوگ مصائب کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ ایک جملہ ہے آیت اللہ کاشانی نے جناب مسلم باب الحوائج پہ مسلم بن عقیل کے نام سے کتاب لکھی ہے، اس کا سرنامہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک سرنامے کا ایک جملہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اپنے خون سے
جو عشق کی کتاب کربلا لکھی ہے نا اس کے حاشیے کو مسلم کہتے ہیں۔ نہیں آپ نے خدا دی قسم تو لطف نہیں لیا، یہ تو بہت وہ کوئی تفسیر کرنے والے کسی نے پوچھو جڑا مفسر قرآن ہو وہ اپنے قرآن کی آیات کا نچوڑ حاشیوں پہ دیتا ہے۔ حافظ فرمان صاحب دا دیکھ لو، مقبول صاحب دا دیکھ لو، امداد کاظمی دا دیکھ لو، جو آیت کی تفسیر اور نچوڑ ہے نا وہ حاشیے پہ لکھتے ہیں۔ کاشانی کہتے ہیں وہ جو کتاب لکھی نا کربلا اس کے حاشیے کا نام مسلم ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کا حاشیہ نچوڑ ہوتا ہے۔ جملہ کہہ کے سمیٹنے کی طرف پڑھنے لگا، آیت اللہ کاشانی لکھتے ہیں دنیا والوں حقیقت میں حسینیت کے نچوڑ کو مسلم کہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ سلامت رہے، آپ آنسو بھی بہاتے جائیں گے تو میں آپ سے راضی ہوں، کیونکہ جناب مسلم کی بات ہی ایسی ہے۔ جناب مسلم باب الحوائج ہے، جاؤ نویں گل کرنے لگا جے۔ ایک کتاب لبی تو میں گل کی تھی، غریب کسے کہتے ہیں؟ آپ مصائب خان لوگ ہیں، غریب کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو وہ غریب ہے۔ عرب میں کہتے ہیں غریب مسافر کو، غریب حسین کہتے ہو نا، مسافر کو غریب کہتے ہیں۔ حسین کریم نے کہا مسلم جاؤ کوفے میں جا کے بیعت لو، کہ مولا کس حیثیت سے بھیج رہے ہو؟ نہیں یہ باتیں بھی نہیں ہیں، یہ سننی چاہیے۔ کہا تجھے اپنا اعتماد بنا کے بھیج رہا ہوں۔ خدا دی قسم بڑی پیاری گل سی۔ تو کہا صاحب انبیاء کے اعتماد کو حسین کہتے ہیں، حسین کے اعتماد کو مسلم کہتے ہیں۔ جو فضیلت میرے مولا حسین نے اپنے سفیر کو عطا کی ہے، ہر بندہ میرے مولا کا دشمن بھی لکھنے پہ مجبور ہے۔ غریب کہتے ہیں مسافر کو، اور جناب مسلم نے صدائیں دی تھی کوفہ کی گلیوں میں، انا غریب الوطن و انا عطشان، میں مسافر بھی ہوں میں پیاسا بھی ہوں۔ حسین غریب جب نکلنے لگے نا جناب مسلم، کہا مسلم رک، تو ہوگا وہاں پہ پردیسی، لوگ کہیں گے کہ حسین نے پردیس میں اپنے کزن کو بہنوئی کو شہید کروا دیا، کہا تجھے ایک لقب دے کے حسین بھیجتا ہے، قیامت تک تو اس لقب سے جانا جائے گا، کہ جو پردیسی ہو وہ غریب ہوتا ہے۔ مسلم آج سے تو امیر ہے۔ آپ سلامت رہے۔ یہ ہے عقیدت، یہ ہے محبت، کہ فضائل میں بھی ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ آپ سلامت رہے، آپ کا حق ہے، آپ پڑھیں گے، میں بالکل کوئی جملہ مصائب کا نہیں پڑھوں گا۔ میں اتنا کہنے لگا ہوں، آئے نا گلیوں میں صدا دے رہے تھے، انا غریب الوطن و انا عطشان، لوگوں میں مسافر بھی ہوں میں پیاسا بھی ہوں۔ ایک گلی میں سے بندہ گزرا، بس ہو گئی میرے حصے کی عبادت، مراتا صاحب راضی رہنا، سارے سادات وجی بھائی سادی سب راضی رہنا، لیکن اس جملے کو سن لو، میرے حصے کی عبادت یہیں پہ جمیل صاحب مکمل ہے۔ حسن بھائی ایک بندہ قریب سے گزرا، کہتا تو سفیر حسین ہے؟ ہاں میں سفیر حسین۔ یہ صدائیں کیوں لگا رہا ہے؟ انا غریب الوطن و انا عطشان، تو غریب ہے، تو مسافر ہے۔ ہم نے رسول کی حدیث سنی، جو مسافر کا کوئی کام کر دے نا، ہائے ہائے اسے شفاعت رسول نصیب ہوگی۔ اتنا کہنا تھا، مسلم رو کے نا، رو کے کہتا ہے اگر محمد کی حدیث یاد ہے نا تو اس مسافر کا ایک کام کر دے۔ کیا کام؟ کہ بس حسین کو پیغام بھیجوا دے، زہرا کی بیٹیاں کوفے نہ لے کے آنا، کوفے کا ماحول بدل گیا ہے، کوفہ علی کی بیٹیوں کے لائق نہیں رہا۔